کہ صدقہ انسان کس طریقے سے دے. دیکھیں ایک شعبان کا مہینہ ہے, عام مہینے میں صدقہ دینا, ماہ رمضان مبارک میں صدقہ دینا, رجب میں صدقہ دینا اور ہے, اور اس کے علاوہ کے مہینوں میں صدقہ دینا اور ہے. شب جمعہ میں اور جمعے کے دن صدقہ دینا اور ہے. امام پنجم فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد بزرگار یعنی سید الساجدین عام دنوں میں جو صدقہ دیا کرتے تھے, جمعے کے دن اپنے صدقے کی تعداد دگنا کر دیا کرتے تھے. یعنی صرف خدائی سے دگنا لینے کی پرواہ نہیں ہے, خود بھی عطا کرنے میں دگنا کرنے کی انسان میں ہمت و وسعت ہونی چاہیے. فرمایا جمعہ آتا تھا اپنے صدقے کو دگنا کر دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جب رات کے وقت اپنے کندھے پر, اپنی کمر کے اوپر, وہی کمر کہ جس پر کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک مسلسل تازیانے لگتے رہے, کہ امام پنجم غسل دینے کے وقت کہتے ہیں کہ وہ کوڑوں کے نشان, جب میں غسل دے رہا تھا اپنے بابا کو 35 سال کے بعد بھی کوڑوں کے نشان اب بھی کمر پہ موجود تھے. اسی زخمی کمر کے اوپر سید سجاد 34 سال تک ہر رات کو, شب جمعہ نہیں, ہر رات کو اپنی کمر کے اوپر روٹیوں کا بورا اٹھا کر خود غریبوں کے دروازے پر جا کر پہنچایا کرتے تھے. اپنے گھر کے باہر لائن نہیں لگوایا کرتے تھے. کسی فقیر یا کسی ضرورت مند کو ہاتھ پھیلا کر مانگنے پر مجبور نہیں کیا کرتے تھے. یہ کرم ہے سید سجاد کا کہ واقعی وہ کریم ابن کریم ہی ان باتوں کا حق رکھتے کہ وہ سائل کے گھر پر جا کر, گرچہ کے سید سجاد تھے, گرچہ کے بنی ہاشم کے سردار تھے, مدینے میں موجود تھے, جسے چاہے اشارہ کر سکتے تھے. روایت کے تو عجیب الفاظ ہے, رات کی تاریکی میں کچھ روٹیاں بورے سے نیچے گر گئی اور وہ روٹیوں کو تلاش کر رہے. ایک صحابی قریب سے گزرا جس نے دیکھا کہ امام کچھ تلاش کر رہے, اس نے تلاش کیا اور امام کے ہاتھ میں دیا. امام نے کہا بارک اللہ, خدا تجھے برکت دے. فرمایا یہ وزن مجھے دے دیجئے, میں اپنے بوجھ کندھے پہ اٹھا کر اسے پہنچا دیتا ہوں جہاں آپ لے کے جانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ نہیں, ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھانے کا اہل ہے, اور میں اپنے نیکی کا بوجھ خود اٹھا کے اس ساحل تک پہنچانا چاہتا ہوں, کسی کے لیے اس کو اپنے ساتھ ملانا نہیں چاہتا ہوں. عزیزان محترم, ہم بھی بہت ساری جگہ پہ چیریٹی کرتے, ہمارے کیا انداز ہے اور اہل بیت کے کیا انداز ہے. کبھی غور کرنا چاہیے انسان کو, اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد کہنا چاہیے کہ غریب زیادہ ظلم کرتا ہے یا دینے والا زیادہ ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد عجیب جملہ ہے, فرمایا کہ کسی نے پوچھ لیا سید سجاد سے, دیکھیں انداز دیکھیے, کسی نے پوچھ لیا سید سجاد سے آپ جنہیں دے رہے ہیں وہ آپ کے ماننے والے ہیں؟ فرمایا اگر میرا ماننے والا ہوتا تو میں روٹی کے ساتھ نمک بھی دیتا. یعنی اس کا زیادہ حق ہے. یہ تو انہیں دینا جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں نہیں پتا وہ سید سجاد کا دشمن ہے یا دوست, مگر ضرورت مند ہے. سید سجاد اسے جا کر پہنچا رہے, اور سید سجاد صرف عطا نہیں کرتے تھے, اگر کوئی سائل دروازے پر آتا تھا تو سید سجاد سب سے پہلے اس کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے. یہ انداز تھا سید سجاد, اور چوم کر کہتے تھے کہ تو پروردگار عالم کا قاصد ہے, پروردگار کا وکیل ہے, اس نے تجھے بھیجا ہے. یہ ہاتھ نہ ہوتا تو خدا کا مال کیسے پہنچتا, یہ ہاتھ نہ ہوتا تو خدا کا مال کیسے پہنچتا. یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے, یہ خدا کے نمائندے کا ہاتھ ہے, اس کو چومنا چاہیے اس سے قبل کہ اس کے ہاتھ میں اس کی ضرورت کو رکھنا چاہیے. یہ تو خدا کا مال تھا, خدا نے وسیلہ بنایا اور میں نے اس کے ذریعے پہنچا دیا. دیکھیں جب سائل کا اس طرح سے عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے تو معاشرہ کمال پاتا ہوا اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. عزیزان محترم, جس زمانے کے امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ زمانے کا امام ہم سے یہی تقاضا تو کر رہا ہے کہ دیکھو غیبت کے دور میں تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کہ تم اپنے واجبات کو پورا کرو, تو دوسری ذمہ داری کہ مواسات للمؤمنین, مومنین کی مدد کرتے ہوئے نظر آؤ. اگر کوئی مومن تمہارے دروازے پر آ جائے تو اسے رد نہ کرتے ہوئے نظر آؤ. آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو اتنی قدرت و وسعت نہیں دی ہے کہ وہ ہر سوال کو پورا کر پائے, مگر اخلاق تو دیا ہے کہ اگر سوال کو رد کرنا ہو تو رد کرنے کا انداز کیسے اپنایا جائے. وہ تو تمہارے دروازے پر اپنی عزت کو لے کر ہاتھ پھیلا کر آ چکا ہے, اس کے بعد زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کو رد بھی کرو تو اس انداز سے کرو کہ اس کی عزت کو زیادہ بچا کر محفوظ کر کے جاؤ. اس کے پاس مال نہیں ہے, اس نے اپنی عزت تمہارے سامنے پھیلا دی ہے, تم اسے بے عزت تو نہ کرو. عزیزان محترم, اور اس کے بعد اگر سائل انسان کا اپنا قریبی رشتہ دار ہو,
عجیب جملے روایت کو، جو جملہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ پیغمبر اکرم فرماتے، روایت ہے پیغمبر اکرم کی، درود پڑھے محمد علی محمد پر، فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 500 تمرات، 5 کھجور ہو، آپ آج کے اعتبار سے سمجھ لیں 5 کھجور ہے، 5 روٹیاں ہے، 5 فروٹس کے مدن کوئی سیب موجود ہے، فرمایا او 500 قرصین، یا 5 دینار ہے، 5 روپے موجود ہے، اور اب اسے اس کو صدقہ کرنا ہے، تو آپ نے اتنا تو سن لیا صدقہ کرنا ہے، مگر یہ بھی تو دین سے پوچھے کہ اس کو صدقہ کیسے کرنا ہے۔ صرف صدقہ کرنا، مال نکالنا امپورٹنٹ نہیں ہے عزیزان محترم، کیسے صدقہ کرنا ہے یہ بھی پیغمبر اکرم سکھا رہے، فرمایا کہ دیکھو اگر تمہارے پاس 5 ہی دینار ہے، یملک الانسان، جس کا انسان مالک ہے، وہ یرید، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے امضا کرے، اسے آگے پہنچائے، نیکی کرے، فَأَفْضَلُهَا مَا أَنفَقَهُ النَّاسُ عَلَى وَالِدَيْهِ، سب سے پہلا حق انسان کے مال پر اگر خدا جسے پسند کرتا ہے وہ اس کے اپنے والدین کا حق ہے۔ باہر جا کر انسان دور دور کے علاقوں کے اندر موجود جا کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو ڈھونڈے، نہیں عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہوا نظر آئے، اس سے بہتر کوئی صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ اپنی نکالی ہوئی کمائی، اپنے پاس سے اتاری ہوئی بلا، اپنے پاس سے اتاری ہوئے حادثات نہیں جو آپ کسی کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ تو وہ حادثے اور تکلیفیں اور پریشانیاں، بیماریاں ہیں جو آپ نے کسی غریب کو 2 روپے دیے تو اس کے پاس چلے گئی ساری بیماری۔ اتنا سستا نہیں ہے آپ کا معاملہ کہ آپ جیسے کی بیماری اس غریب کو لگ جائے گی۔ عزیزان محترم، صدقہ خدا کو راضی کرنے کا نام ہے، قربتاً الی اللہ، عبادت ہے۔ یہ خیرات وہ ہے کہ جس میں انسان نے رقم نکال دی بغیر نیت کے، صدقہ بغیر نیت کا عمل نہیں ہے، نیت کے ساتھ قربت خدا کے لیے خرچ کرنا ہے، تو تمہارا رب تم سے تب راضی ہوگا جب تمہارے مال میں پہلے تمہارے والدین کا حصہ ہوگا۔ علی والدیہ، سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اگلا مرحلہ علی نفسہ و عیالہ، دوسرا مرحلہ اپنے آپ پہ خرچ کرنا اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ فرمایا علی نفسی و عیالی، ثم الثالثہ علی قرابت الفقراء، پھر تمہارے فقیر یعنی ضرورت مند رشتہ داروں کا مسئلہ ہے، ادنا فادنا، جتنے قریب رشتہ دار ہیں ان کو دینا خدا کی بارگاہ میں زیادہ ثواب رکھتا ہے، زیادہ فائدہ رکھتا ہے، اور جتنے دور کے رشتہ دار ہیں ان کا درجہ کم ہوتا جائے گا۔ لیکن تیسرے مرحلے میں رشتہ دار ہے تب بھی عام عوام نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا چوتھے مرحلے کے اندر ثم الرابع علی جیرانہ الفقراء، اس کے بعد تمہارے قریب پڑوس میں رہنے والے ضرورت مند ہیں، دور 4 محلہ چھوڑ کے نہیں ہے جانے محترم، اپنے محلے کی ذمہ داری پہلے ادا کرو، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، 4 محلے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ روایت کے الفاظ تھے کہ اگر کسی کا پڑوس، آپ پیٹ بھر کے سو گئے اور کسی کا پڑوس بھوکا سو گیا، قیامت کے دن پروردگار عالم اس کا سوال کر کبھی جہنم میں ڈالے گا۔ اور پھر ثم الخامسہ، فرمایا 5واں ہے فی سبیل اللہ وہوا اخصها اجرا، جس کا اجر سب سے کم تر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے عزیزان محترم جو پیغمبر اکرم کے الفاظ ہیں۔ ہم 5ویں درجے سے شروع کرتے ہیں، پہلے درجے کی تو پرواہ نہیں ہوتی، دوسرے درجے کا تو خیال ہی نہیں کرتے کہ ہمارے رشتہ دار کو ہم کیوں دیں گے۔ عزیزان محترم، حتیٰ یہ کہ جو فدیہ واجب ہے، جہاں سے گفتگو بھی تو کا شرعی مسئلے کو سمجھائیں گے، فدیے کے اندر بھی فضیلت یہ کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہوئے نظر آؤ، پہلے رشتہ داروں کو، پہلے پڑوسیوں کو، بعد میں غیروں کو اور دور والوں کو دیتے ہوئے نظر آؤ۔ شریعت نے اور دین نے باقاعدہ ایک مزاج اور طریقہ کار رکھا ہے، اگر اس طریقے کو فالو کیا جاتا کوئی خاندان مشکلات میں اور پریشانی مبتلا نظر نہیں آتا۔